بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں پیچھے باب الوضو ہوا، پھر باب الغسل بیان ہوا، اور آگے وہ ان پانیوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ جن سے وضو جائز ہے اور جن سے وضو جائز نہیں ہے۔ باب الماء الذی یجوز به الوضوء وما لا یجوز به، اس پانی کا باب کہ جس سے وضو جائز ہوتا ہے اور جس سے وضو جائز مالا یجوز بھی، جس سے وضو جائز نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کہا کہ الطہارۃ من الاحداث جائزۃ بماء السماء والأودیجۃ والعیون والآبار والبحار۔ چھ قسم کے پانچ قسم کے پانی بیان کیے ہیں مصنف نے جن سے وضو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو مائع مطلق کہلاتے ہیں۔ حدث سے طہارت کرنا جائز ہے، کن سے؟ آسمان کے پانی سے، وادیوں کے پانی سے، چشموں کے پانی سے، کنووں کے پانی سے، بہار اور دریاؤں کے پانی سے۔ ٹھیک ہے، یہ پانچ قسم کے جو پانی ہیں ان سے وہ کرنا جائز ہوتا ہے، انہیں مائع مطلق کہا جاتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی کو اتارا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر لفظ ماء جو ہے طہور کے ساتھ متصل ہے، تو یہاں پر ماء مطلق طور پر استعمال ہوا ہے، یہاں پر جو بھی آسمان سے پانی اترے گا وہ پاک ہی ہوئے گا۔ اگر کہا کہ وقول علیہ الصلوۃ والسلام، آسمان کے پانی سے بماء السماء کی دلیل قرآن پاک سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماء طہور لا ينجسه شیء الا ما غیر لونه او یا ما غیر لونه او طعمه او ریحه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پانی پاک ہوتا ہے، وہ پانی پاک ہے کہ جس کو کسی چیز نے نجس نہ کیا ہو، نجس نہ کیا ہو، ناپاک نہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے، سوائے مگر یہ کہ اگر وہ پانی، اگر کوئی چیز ایسی مل گئی اس سے اس پانی میں تو ما غیر لونہ، اس کا رنگ بدل جائے، او طعمہ، یا اس کا ذائقہ بدل جائے، یا اس کی جو بو ہے، خوشبو ہے، بو ہے، وہ بدل جائے، تو اس ٹائم وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی مائع مطلق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ پانی سارے کے سارے پاک ہے، اس ٹائم تک، اس وقت تک پاک ہے جب اس میں کوئی چیز نجس نہ ملے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر اس کا رنگ، بو، ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی چینج ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہاں پر دیکھو تین چیزیں بیان کی نا، جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک اللہ دا چیز ہے نا، دا ساتھ لمبا، دا ساتھ چوڑا، اس کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب ہم ایک سائڈ سے ہاتھ مارے تو اگر وہ دوسری سائڈ سے حرکت نہ ہو اسے دا دردا کہا جاتا ہے، اگر حرکت ہو جائے تو اسے دا دردا نہیں ہوتا، وہ چھوٹا حوض کہتا ہے۔ بڑا حوض اگر حرکت نہ ہو تو وہ بڑا حوض کہلاتا ہے، اگر حرکت ہو جائے تو چھوٹا حوض کہلاتا ہے۔ تو بڑے حوض میں، چھوٹے حوض میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نجس چیز اس میں پڑ جائے گی، ٹھیک ہے، نجس چیز پڑی تو وہاں پر ہم کوئی بو، رنگ، ذائقے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ وہ پورا کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر تہ درد ہے، بڑا ہو ہے، تو پھر کوئی بھی نجس چیز وہاں پر گری ہوئی ہے لیکن اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس کا رنگ نہیں بدلتا، یا اس کا بو نہیں بدلتی، نہ یا اس کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ ٹھیک ہے، اگر ان تینوں میں سے کوئی وصف بھی تبدیل ہو گیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ اسی طرح جی استاد صاحب، وقول علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فی البحر، سمندر کے حوالے سے، دریا کے حوالے سے فرمان ہے وہ طہور ماء، کہ دریا کا پانی وہ پاک ہے، والحل میتتہ، اور اس کے جو مردار ہے وہ حلال ہے۔ یہاں پر مردار سے مراد جو ہے وہ مچھلیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، دریائی مچھلیاں وہ حلال ہیں، دریا کا پانی پاک ہے۔ تاکہ وہ مطلق الاسم ينطلق على هذه، تو یہاں پر جو اسم، مطلق اسم استعمال ہوا ہے تو ہم ان کو ان تمام پانیوں پر اس کا اتباع کر دیں۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا طہور ماؤہ، پانی پاک، پانی پاک ہے۔ اوپر بھی آپ علیہ السلام نے الماء طہور، پانی پاک ہے، پانی پاک ہے۔ تو یہ جو پانی آپ علیہ السلام نے پانی کو پاکیزہ کہا ہے، یہ دریاؤں کے پانی بھی استعمال ہو جائے گا،
وادیوں کے پانی میں بھی، کنووں کے پانی میں بھی، اسی طرح آسمان کے پانی میں بھی، یہ ساری چیزیں، یہ سارا اس کا اطلاق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہی مطلق الاسم، اسم مطلق طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں مطلق طور پر لفظ ماں آیا ہے، جان تعلق علی حاض الماء، تو اس لفظ ماں کو تمام پانیوں پر منطبق کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس پر وادیوں کا پانی ہو، چشموں کا پانی ہو، سمندر دریا کا پانی ہو یا کنووں کا پانی ہو، تو یہ سارے پانیوں پر مائع طہور کا حکم جاری ہو جائے گا. ولا يجوز بماء تصير من الشجر والثمر، یہاں تک تو بات کی مطلق کے حوالے سے کہ جس سے وضو ہو جاتا ہے. آگے بات کریں گے کہ وہ پانی جس سے وضو نہیں ہوتا، کہا کہ ان پانی سے وضو جائز نہیں، کہ ماء تصير من الشجر والثمر، کہ جن پانیوں کو درخت یا کسی پھل سے نچوڑا گیا ہو. ٹھیک ہے، نچوڑے پھلوں سے یا درخت نچوڑے گئے جو پانی نکلے گا، ان پانیوں سے وضو جائز نہیں ہے، نہیں کر سکتے. کیوں جائز نہیں ہے؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ، کیونکہ وہ مائع مطلق نہیں ہے. یہ جو نچوڑا ہوا پانی ہے، درخت سے نچوڑا ہے یا کسی پھل سے نچوڑا پانی، یہ مائع مطلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وَالْحُكْمُ عِنْدَ فَقْدِهِ مَنْقُولٌ إِلَى التَّيَمُّمِ، اب جب مائع مطلق نہیں ہے تو مائع مطلق کا جو حکم ہے یہ مفقود ہوا. مائع مطلق کا جو حکم ہے، یعنی اب جو حکم پڑا ہے کہ اس سے وضو کر سکتے ہیں، جب مائع مطلق کا حکم مفقود ہو جائے گا تو اب وہ منتقل ہو گیا تیمم کی طرف. یعنی اب اس شخص کو تیمم کا حکم دیا جائے گا کہ اس شخص کے پاس اگر کوئی پانی نہ ہو، کوئی بھی پانی نہیں آیا جس سے وہ وضو کرے، طہارت حاصل کرے، نماز ادا کرے، پانی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، پانی ہے ہی نہیں، کنڈیشن اس کی یہ ہے، ہر جگہ پانی دیکھ لیا، پانی اس کو ملا ہی، پانی نہیں ملا، تو اب حکم اس کو کیا دیا جائے گا؟ وہ تیمم کر لے. منقول تیمم، تیمم کی طرف اس کو منتقل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، آگے جو عبارت ہے والوظیفۃ فی هذه الاعضاء تعبدیۃ، یہاں پر ایک اعتراض کیا ہوا؟ معترض نے یہ اعتراض کر دیا کہ بھائی کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ نچوڑے ہوئے پانی سے مائع، وہ پانی کے جو پھلوں سے نچوڑا گیا یا درختوں سے نچوڑا گیا ہو، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. اگر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اسے جو حدث اصغر کو دور کرنا جائز نہیں ہے، تو جہاں پر نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کو اگر کوئی انہی پانی سے صاف کرتا ہے، ایسا کپڑا کہ جس پر نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے یا نجاست غلیظہ نجاست کوئی لگی ہوئی ہے، تو اگر وہ ایسے پانی جو پھلوں سے نچوڑا گیا یا کوئی درخت سے نچوڑا گیا پانی سے اگر اس کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، وہاں پر گندگی دور ہو جائے گی، کپڑا پاک ہو جائے گا. تو وہاں پر تو آپ پاکی کا حکم دے رہے ہیں، یعنی پاکی کے اعتبار سے، کسی بھی چیز کو پاک کرنے کے اعتبار سے آپ اس کو مائع مطلق کے ساتھ ملا رہے ہیں. لیکن جب آپ حد سے اصغر کی بات آئی، وضو کرنے کی بات آئی، اس میں آپ ناجائز قرار دے رہے ہیں. ایسا کیوں؟ یہ بات ہے. ان کا جواب دیا کہ والوظیفۃ فی هذه الاعضاء تعبدیہ، کہا کہ دیکھو بھائی، یہ جو نجاست کو دور کرنے کے حوالے سے بات ہے نا، آپ جس پر قیاس کر رہے ہو، یہ تو ایک بات تو یاد رکھیں کہ انسانی جو اعضاء ہے نا، اعضاء کو دھونا، وضو میں جن اعضاء کو دھونا ہے، یہ وظیفہ تعبدیہ ہے، یہ فرمان باری تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعضاء عضو کو دھونے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دھوتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو اگر نجاست پر جو آپ قیاس کر رہے ہیں، تو نجاست تو ایک نجس چیز لگی ہوئی ہے نا، وہ تو ہے ہی ناپاک. لیکن اگر ہم اعضاء عضو کو دیکھیں، وضو کو دیکھیں، تو وہ ناپاک نہیں ہے. نہ تو یہ حقیقتاً پاک ہے، نہ ہی حکماً پاک ہے. حقیقتاً اس طرح کہ ان میں کوئی نجس چیز نہیں ہے، نجس چیز لگی ہے تو یہ ناپاک بھی نہیں ہے. اور حکماً ناپاک اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی یعنی بے وضو شخص، یعنی وہ شخص جس کا وضو نہیں ہے، جس کو اصغر لاحق ہے، اگر وہ شخص ایسے شخص کے پیچھے پیٹھ پر بیٹھتا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. جب
جب اس کی نماز اٹھے گی تو مطلب وہ بھلے وہ وضو نہیں ہے، اس کا وضو نہیں ہے، لیکن وہ ناپاک بھی نہیں، تو دو الگ چیزیں ہوئی ہیں نا۔ اعضائے وضو کو دھونے کا جو حکم دیا ہے وہ باری تعالیٰ کا ہے، اور ناپاکی کو دھونے کا حکم اور ناپاکی کو یہیں اسی پانی سے دھونے کا حکم یہ تو نہیں ہے۔ تو کسی بھی پانی سے آپ کریں گے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، مائع مطلق سے ہو یا نچوڑے پانی سے ہو، پاک پانی چاہیے، وہ چاہے کوئی سا بھی ہو، ٹھیک ہے، اس سے ہو جائے گا، البتہ اس سے وضو نہیں ہو سکے گا، تاکہ فلا تعدى الى غیر المنصوص علیہ، کیونکہ یہ حکم الہی ہے، حکم تعبدی ہے۔ اب اس حکم تعبدی کو غیر منصوص علیہ، یعنی وہ بات کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے، جس کے بارے میں جو منصوص علیہ مسئلہ نہیں ہے، اس کی طرف اس کو تعدیل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے کہا کہ وَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَقْدُرُ مِنَ الْكَارَمِ، ٹھیک ہے، اور بہرحال وہ پانی کہ جو انگوروں سے قطرہ قطرہ ٹپکا، جو ٹپک، جس سے انگوروں سے جو پانی ٹپکا، تاکہ فَيَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ، اس سے وضو کرنا جائے، کیوں؟ لِأَنَّهُ مَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ عِلَاج، کیونکہ وہ پانی ہے کہ جو بغیر کسی کوشش کے نکلا، ٹھیک ہے۔ ذکرہ بھی جوامع ابی یوسف، اس کو ابو یوسف جوامع ابو یوسف میں بھی بیان کیا، ابل کتابی، اور صاحب قدوری نے قدوری شریف میں بھی اشارۃ الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا، حیث اشارۃ الاعصار، کہ جہاں انہوں نے اعصار کی شرط لگائی، یعنی نچوڑے ہونے کی شرط لگائی، کہ وہ پھل کا پانی کہ جو نچوڑا گیا ہو، ہاتھوں سے نچوڑا گیا ہو، ایسے پانی سے وضو کرنا جائز۔ ہاں اگر وہ پانی کسی انگوروں سے یا کسی پھل سے بغیر نچوڑے نکلا ہے تو اس سے جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے جائز ہو جائے گا۔ ناجائز کس میں ہے؟ اگر نچوڑیں گے، اعتصار کی شرط ہے، نچوڑیں گے تو پھر ناجائز، اگر نچوڑے بغیر اگر کسی سے پانی نکل آیا تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، چونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی اس کی اپنی کوشش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہی رکھتے ہی آج کے سبق میں دو ہی مسئلے ہم نے پڑھے ہیں، اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا۔ میں نے کل نوٹس بنانے کے حوالے سے 3 سوالات دیے تھے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں، تو کسی نے بھی نہیں سین کیے۔ کوشش کیا کریں جو سبق آپ کو جو چیز دی گئی ہے اس چیز کو آپ بالفور لکھ دیا کریں، ہاتھ کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔